باسط جو ہوتا ہے نا یہ وفا کو اتنی زیادہ ویلیو دینا شروع ہو چکا ہے کہ اب وفا کے ہاتھ میں سب کچھ آ جاتا ہے، پیسہ اسے اپنی مرضی سے لوٹا رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سب کچھ باسط کی ماں دیکھتی تو اسے برداشت نہیں ہوتا، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور وفا جو ہوتی ہے بہت بڑی ایک بدعا بھی دے دیتی ہے کہ اللہ کرے تم ماری جاؤ۔ اب کیا باسط کے سامنے یہ سب کچھ سچ کر کھول کر آئے گا؟ جیسی وفا جو نا سے باسط کے بندھن میں بندھی ہے تو اس کے بعد باسط سب کچھ اس کے کنٹرول میں کر دیتا ہے کہ یہ لو، یہ سب کچھ تمہارا ہے، اے ٹی ایم کارڈ بھی اسے دے دیتا ہے کہ جہاں پر بھی تم شاپنگ کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں روکے گا۔ اب یہی چیزیں تو وفا چاہتی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ سب کچھ مجھے ملے تاکہ میں اپنی لائف کو جو ہے وہ انجوائے کروں۔ اب یہ اے ٹی ایم کارڈ پکڑتی ہے، اپنی مرضی سے پیسے نکالتی ہے، ماں اور بیٹی دونوں چاہتے ہیں جا کر جو وہ زیورات اپنی مرضی کا لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وفا کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی اتنا سارا زیور ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا اور آج تو ہم لوگ پہن ہی رہے ہیں۔ تو آگے سے ماں جو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی، اسے بولے گی کہ دیکھیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی تماشا کھڑا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ پہنے۔ اگر باسط کو اس معاملے پہ شک ہو گیا تو آپ کے لیے مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر باسط کو شک ہوتا بھی ہے تو اس وقت دیر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا، اور وفا جو ہوگی یہ سب کچھ سمیٹ لے گی، اپنے کنٹرول میں کر لے گی۔ تو اسی وجہ سے جب یہ شاپنگ کرتے ہیں، گھر میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں کو پتہ چلتا ہے تو یہ باسط کے پاس آتی ہے، آ کر بات کرتی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اسے غلط کر رہے ہو، اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے آخر کار اس کے حوالے کر دی ہے۔ تو باسط جب یہ بات سنتے تو اپنی ماں کو کر دیتا ہے انکار۔ ماں کہتے ہیں کہ ماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں، ایسا میری وہ بیوی ہے، میرا حق بنتا ہے، اگر میں نے اسے کچھ دیا بھی ہے تو اس میں کچھ غلط بات نہیں ہے، اور ہر وقت اس عورت کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں جس نے میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وفا اس گھر کو اچھا بنا رہی ہے، سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں اور نوشین کے بارے میں اچھی سوچ ہے۔ تو ماں جو ہوگی نا یہ سے بول کر جائے گی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو، چاہے آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس گھر کی بہو صرف اور صرف نوشین ہی رہے گی، وفا نہیں رہے گی۔ شہیر اور نبیرہ کے بیچ میں معاملات کافی حد تک خراب ہوتے ہیں۔ شہیر جو ہوتا ہے اسے نبیرہ کے اوپر طنزیہ وار بھی کرتا ہے، ایسے باتیں بھی سناتا ہے کہ بھائی شوہر تمہارا تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تمہیں اس معاملے پہ ذرا بھی احساس نہیں ہے، کیونکہ شہیر کو وہ پوسٹ نہیں ملتی، نبیرہ آگے چلی جاتی ہے، تو نبیرہ اسی وجہ سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے شہیر کو، شہیر کا مائنڈ کلیئر کرتی ہے کہ دیکھیں شہیر جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں ہے اسے نکال دیں۔ لیکن جب یہ بات شہید سننے کا تو یہ کر دے گا انکار، اور اسے نبیرہ کو جواب دے گا اور کہے گا کہ جس مقام تک تم پہنچ چکی ہو نا، اب ہمیشہ کے لیے میرے دل میں سب کچھ بیٹھ چکا ہے۔ تو آتی ہے جو وفا کی ساس ہے نا، جا کر بات کرتی ہے وفا کے ساتھ، اسے کہتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو اسے تم غلط کر رہی ہو، اور اس مقصد میں آپ دونوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اس گھر کے اندر میں نوشین کو ہر صورت میں لا کر کھڑا کروں گی۔ تو یہ باتیں وفا سنتی تو وفا سے برداشت نہیں ہوتا اور یہ باتیں سننا شروع کر دیتی ہے۔ باسط کی ماں کو اسے کہتی ہے کہ تو پھر میری بات بھی سن لو کہ اللہ کرے کہ تم جو وہ جلدی سے ماری جاؤ تو بہتر ہوگا۔ اب وفا تو باتیں کرتی ہے اور باسط کی ماں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ماں ہے اور وہ پریشان رہتی ہے کہ سارے اس گھر کی جو خوشیاں تھی یہ مکمل طور پر برباد ہو چکی ہیں۔ کیا باسط کی ماں کی ڈیتھ ہوگی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ باسط کی ماں کی ڈیتھ ہو اور اس کے بعد پھر باسط کے سامنے سب کچھ سچ کھول کر آ جائے کہ یار میں نے اپنے پاؤں کے اوپر کس حساب سے کلہاڑی ماری۔